Assalamu alaikum everyone. I am back again with another episode of Rise and Shine with Zia Hassan. This is a show to honor the women entrepreneurs that we have and who have made it big. اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ کنیکٹڈ وومن پاکستان، سی او انسٹا فوڈ انڈسٹریز، تہمینہ اسد چودھری. ویلکم ٹو دا شو تہمینہ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار دا آنر. کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. گڈ ٹو سی یو تہمینہ آفٹر اے لانگ ٹائم. ہاں جی کافی لمبا ٹائم ہو گیا. بس یہ مطلب بڑے ڈیفیکلٹ اور چیلنجنگ ٹائمز ہیں، بٹ الحمدللہ وی آر ڈوئنگ گڈ. الحمدللہ. اوکے تہمینہ، ایک کویشچن میں اپنے سارے گیسٹ سے پوچھتی ہوں اور میں آپ سے بھی وہ کویشچن پوچھنا چاہوں گی. مائی فرسٹ کویشچن از دس کہ ہو از تہمینہ؟ یو ہیو 1 minute ٹو ڈیفائن یور سیلف. تہمینہ کون ہے، کیا ہے، کیا تہمینہ کی زندگی کی خواہشات ہیں، کیا تہمینہ نے اچیو کر لیا ہے، جو چیز بھی آپ، جو بھی اپنا اچیومنٹ یا جو بھی اپنے بارے میں آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں. اچھا جی، اچیومنٹ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. دس از جسٹ دی اسٹارٹ آف دا جرنی. مگر یقیناً آئی ایم اے مدر. دس از ون آف دا بگیسٹ اچیومنٹ اینڈ پیشنیٹ انٹرپرینر. اور I call myself an optimist. میں ہر چیز میں اچھائی دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں. and I think I'm a people's person. I believe in people and I always see good in people. اور I think یہی میری اسٹرینتھ ہے اور یہی میری جرنی ہے کہ I love to help people. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کر کے it's a ستیہ جاریہ for you. اور یہی میری انویسٹمنٹ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ماشاء اللہ. ویل سیڈ. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کنیکٹڈ وومن پاکستان کا سفر کیسے شروع ہوا؟ کیا چیز ڈفرینس ہے کنیکٹڈ وومن پاکستان اور دوسری سملر کمیونٹیز میں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں جتنی زیادہ کمیونٹیز ہمارے پاس وومن امپاورمنٹ کی ہوں گی اتنا ہی بہتر ہے. لیکن کنیکٹڈ وومن پاکستان نے ایک بہت شارٹ ٹائم میں بہت کچھ اچیو کیا ہے، اور ہمارا یہ جو جرنی ہے، اس جرنی کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہم سے شیئر کیجیے. کنیکٹڈ وومن پاکستان جو ہے مطلب لاسٹ ایئر ہم نے، بلکہ لاسٹ ایئر نہیں 2 years بیک ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. پرپز یا ریزن اس کے پیچھے یہی تھا کہ اب دیکھیں کہ ہماری جو ویمن انٹرپرینرز ہیں وہ موسٹلی ہوم بیسڈ ہوتی ہیں، گھر سے کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں. میں کیونکہ اچھا اس کے علاوہ ایک اور یہ چیز تھی کہ کیونکہ میں نے بہت ارلی ایج سے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا، انٹرنیشنلی بھی کام کیا، اور میں نے ایک یہ چیز محسوس کی کہ پروفیشنلی اور جو اسکل ڈیولپمنٹ میں ہماری خواتین کافی زیادہ پیچھے ہیں. ہم وومن امپاورمنٹ کی بات تو بار بار کر رہے ہوتے ہیں مگر بہت سی جو امپاورمنٹ والی چیزیں ہیں وہ صرف تھیوریٹیکل ہیں. پریکٹیکل گراؤنڈس پہ آپ کو کیا چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں اگر بزنس رن کر رہے ہو تو وہ کون سے چیلنجز ہیں جو آپ فیس کر رہے ہوتے ہو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر. تو اس کے بارے میں سیکھنا، پریکٹیکل ٹپس دینا اور واک تھرو سارے پروسیس سے کروانا، وہ چیز یہاں پہ اویلیبل نہیں تھی. جس کے لیے ہم نے یہ کنیکٹڈ وومن پاکستان کا پلیٹ فارم اسٹارٹ کیا، جس میں یہ کہ ہم خواتین کو اسکل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم 1-to-1 مینٹورنگ دے رہے ہوتے ہیں، اور جیسے آپ ہیں اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ کہ دیے سے دیا جلتا چلا گیا اور ایک قافلہ بنتا چلا گیا. تو ہم کسی طریقے سے مطلب، اور سب سے بڑی بات جو اس پلیٹ فارم کی ہے کہ ہم لوگ سب لوگ جو ہیں والنٹریلی کام کر رہے ہیں. اس میں ہم میں سے کسی کا بھی کوئی مانیٹری بینیفٹ نہیں ہے، اور ہم سب لوگ بے لوس ہو کے صرف فار دا پرپز آف سرونگ ادرس اور ہیلپنگ ادرس. جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو پرابلمس ہم نے فیس کی ہیں وہ دوسری خواتین کو فیس نہ کرنا پڑے، اور اپنے ایکسپیرینس میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ ہم آگے بڑھا سکیں. اور میرے خیال سے یہی ہماری کامیابی کا راز بھی ہے، اور اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دوسروں سے ڈفرینشیٹ بھی کر پاتے ہیں. کہ جو بھی ہمارے پلیٹ فارم پہ آتا ہے، جو بھی خواتین ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس مور دین 50 سکسیس اسٹوریز ہیں. خواتین جو کہ جاب کر رہی تھیں اور انہیں ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں اور اب دے آر رننگ دیئر بزنس سکسیسفلی ماشاء اللہ. اس کے علاوہ بہت سی خواتین ایسی جو کہ ہمارے پلیٹ فارم سے چھوٹی چھوٹی ٹپس لے کے اور چھوٹی چھوٹی اسکل ڈیولپمنٹ کر کے اپنے پیجز رن کر رہی ہیں، اپنے بزنس رن کر رہی ہیں، ہوم بیسڈ بزنس سے جو کہ اب اسکیل اپ ہو چکے ہیں. تو یہی میرے خیال سے ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اوکے، تھینک یو تہمینہ. تہمینہ, according to a report of World Bank and also according to the economic census of Pakistan, جو women entrepreneurs ہمارے پاس ہیں وہ صرف 1% ہیں.
سو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ویمن انٹرپرینیورس کی تعداد اتنی کم کیوں ہے؟ کیا ویمن اپنے بزنسز رجسٹر نہیں کرواتی ہیں، ڈرتی ہیں، یا انہیں کوئی اور چیلنجز ہیں جن کی وجہ سے ہم ویمن کو آگے بزنسز میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں پاکستان میں اور آلسو ان ادر پارٹس آف دا ورلڈ؟ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو فیگرز ہیں نا، یہ فیگرز صحیح نہیں ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی جو ہماری خواتین ہیں وہ جو ہیں بزنس کو اپنے رجسٹرڈ نہیں کرواتی، اور وہ مین اسٹریم کے اندر نہیں ہے. بزنس رجسٹرڈ نہ کروانے کی بہت سی وجوہات ہیں. اس میں ایک تو وہی بات جو بھی ہم کر رہے تھے کہ صحیح معلومات نہ ہونا، انفارمیشن نہیں ہونا، اور پھر یہ کہ انفارچونیٹلی ہمارا جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے ہماری کنٹری میں، وہ اتنا زیادہ ویمن فرینڈلی نہیں ہے. ویمن فرینڈلی اس لیے نہیں کہ ویمن فرینڈلی نہیں ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن ہے مین اینڈ ویمن میں، مگر یہ کہ وہ جو جتنی انفارمیشن ابھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے ہمیشہ سے نہیں تھی. تو خواتین کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو بہت سی ہوم بیسڈ بزنس کر رہی ہیں کہ وہ جانا پڑے گا، رجسٹر کروانا پڑے گا، پتہ نہیں کتنا لینڈی پروسیس ہوگا. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ بزنس رجسٹرڈ نہیں ہے، اسی لیے وہ مین اسٹریم کے اندر نہیں آتے، کہیں پہ کاؤنٹ نہیں ہوتے. ایک تو یہ وجہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہی کہ بہت سی خواتین جو ہے نا وہ اون نہیں کرتی ہیں اپنی کیپیبلٹیز کو، اپنے بزنس کو. مطلب آپ دیکھیں گے وہ پیجز رن کر رہی ہیں، ان کی مطلب اچھی خاصی کسٹمر بیسڈ ہے، بٹ اسٹل وہ اس کو ایک فارمل بزنس نہیں بناتی ہیں اور ایک فارمل بزنس کی طرح رن نہیں کر رہی ہوتی. کوئی ان کا اکاؤنٹنگ سسٹم نہیں ہوتا، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ان کا کاسٹ اسٹرکچر کیا ہے، ان کا پروفیٹیبلٹی کیا ہے، تو جس کی وجہ سے پھر وہی وہ ڈر رہی ہوتی ہیں، وہ بزنس اسکیلیبل نہیں ہو پاتے. ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر بہت سیریسلی کام کر رہے ہیں، اور ہماری یہی خواہش ہے کہ جو یہ فیگرز ہیں یہ ہم اس کو چینج کر سکیں. اور جتنی بھی خواتین ہیں، سب سے بڑی بات تو میرے خیال سے ایک ڈیٹا بنانے کی پراپر ضرورت ہے کہ جتنے بھی اس اب ہمارے پلیٹ فارم پہ اراؤنڈ مور دین 3000 پلس ممبرس ہیں، جن میں سے تقریباً سب کے سب ہی بزنسز کر رہے ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں، اور اس میں سے بہت سارے اور ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ کہیں اس کی تعداد کہیں زیادہ ہے، مگر وہی بات کہ وہ کوئی ایسا ڈیٹا یا ایسا نمبرز ہمارے پاس نہیں جس سے کہ ہم اس چیز کو ڈیٹرمائن کر سکیں کہ کتنی خواتین ہیں جو کہ بزنس کر رہی ہیں اور کتنے بزنس ایسے ہیں جن کو کہ رجسٹر کیا جا سکتا ہے. صحیح، اوکے، تھینک یو. اچھا تہمینہ، یہ بتائیے کہ ڈیورنگ دس COVID-19 لاک ڈاؤن دیر آر لاٹس آف بزنسز ہو آر بینگ شٹ ڈاؤن بھی ہو رہے ہیں اور متاثر بھی ہوئے ہیں، اسپیشلی ویمن اون بزنسز جو اسمالر بزنسز ہیں، جو اسپیشلی خواتین گھر سے کرتی ہیں. سو آپ کیا اپنی ریکمنڈیشنز دینا چاہیں گی، کیا ٹپس شیئر کرنا چاہیں گی ان خواتین کے ساتھ جن کے بزنسز متاثر ہوئے ہیں اس لاک ڈاؤن میں؟ وہ کس طرح سے مزید اس بزنس کو آگے لے کے چل سکتی ہیں اور اسٹل جو ہے وہ ایک کنٹینیوٹی موڈ میں رہ سکتی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے بار بار کوشش کر رہے ہیں ساری ویمن انٹرپرینورس کو سپورٹ کرنے کی. ہم نے بہت سی چیزیں چینج بھی کی ہیں اور ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ان کو سپورٹ کر سکیں. یقیناً بہت مشکل وقت ہے، اور بہت سے بزنسز جو کہ ڈلیوری پہ بیس پہ تھے، یا صرف اور صرف ان کی آن لائن پریزنس نہیں تھی، فزیکل پریزنس تھی، تو وہ بند ہو گئے. اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو میں سب کو یہی کہوں گی کہ آپ کو اپنا بزنس پلان جو ہے اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایسا وقت یو کین شوڈ ٹیک اٹ ایز اے بلیسنگ ان ڈسگائز. آپ یہ دیکھیں کہ کون کون سی ویکنیسز ہیں آپ کی. اگر آپ کی انٹرنیٹ پریزنس نہیں ہے یا آپ کی ڈیجیٹل پریزنس نہیں ہے، تو وہ آپ اپنی پریزنس کس طرح سے بنا سکتی ہیں، آپ اپنی پیجز کو اپڈیٹ کس طرح سے کر سکتی ہیں. اور جیسے اب جیسے کہ بہت سے فوڈ بزنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیجز کے سارے ذریعے کر رہی تھی، تو اب اس میں یہ ہے کہ بجائے اس کے فزیکل مارکیٹ کے سپر مارکیٹ میں جانے کے بجائے بہت سی مارکیٹ پلیسز ہیں، آپ وہاں پہ جوائن کر سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ اپنی ویب سائٹس بنائیں یا اس پہ پیسے خرچ کریں، جو آلریڈی مارکیٹ پلیسز رن کر رہی ہیں جن کے پاس اچھا خاصا ٹریفک ہے، آپ ان کے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پروفیشنلز ہیں، جیسے تھرڈ پارٹیز ہیں جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا کی، برانڈنگ کی، اسکل ڈیولپمنٹ کی، آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں. ابھی ہر ایک کوئی جو ہے وہ اس وقت سپورٹ کر رہا ہے، بہت اچھے ڈسکاؤنٹس آ رہے ہیں، ڈیلز آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے اس وقت ضرورت ہے آپ کو اپنے آپ کی پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرنے کی، اسکل ڈیولپمنٹ کرنے کی، اپنی سافٹ اسکلس کو امپروو کرنے کی. آپ کو ایک سارٹ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے بزنس میں کہاں کہاں پہ ویکنیس ہیں، کون سی آپ کی اسٹرینتھس ہیں، ان کو کس طرح سے آپ امپروو کر سکتی ہیں. جیسے ہم اپنے پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی بزنسز ہیں جو کہ خواتین رن کر رہی ہیں، اور ان کو کوئی بزنس پلان ہی نہیں ہے. جب تک آپ کا بزنس پلان نہیں ہوگا آپ اس کو اسکیلیبل نہیں کر پائیں گے. آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ کی ریسورسز کیا ہیں، آپ کا کاسٹ اسٹرکچر کیا ہے، اور آپ کے ریونیو اسٹریمس کیا ہیں.
यानी आप कहाँ से कॉस्ट कटिंग कर सकती हैं, किस तरह से अपना प्रॉफिट बढ़ा सकती हैं। तो बिजनेस आपको कर रहे हैं तो आपको बिजनेस को बिजनेस की तरह ही रन करना पड़ेगा, इवन दो आप अपने होम बेस्ड बिजनेस रन कर रही हूँ। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि ये जो वक्त है, इसको, ये टाइम जो है, इसको यूटिलाइज करते हुए, एक तो ये कि सबसे पहले आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस मेक श्योर करें कि आपकी डिजिटल प्रेजेंस हो। सेकेंडली ये कि जो नेटवर्किंग है, जो और बिजनेसेस कोलैबोरेशन का मेरे ख्याल से करने की जरूरत है आपको, कि आप जो आपके सेम बिजनेसेस हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, या जैसे कि आप किसी डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर के साथ कर सकते हैं। अगर आप कोई क्लोथिंग बिजनेस में है, कोई फैब्रिक प्रोवाइडर है, आप उसके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं और मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करके यकीन आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी ये कि यकीन हमारा प्लेटफॉर्म है, हम लोग यहाँ पर हैं आपकी तरह, आपको हर तरह की सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे अपने टिप्स दिए हैं, हमसे शेयर किए हैं। तहमीना, ये बताइए कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कामयाबी बहुत ज़रूरी है, नाकामी भी ज़रूरी है, क्योंकि नाकामी जो है वो एक लर्निंग लेसन आपको देती है, आप उससे सीखते हैं और फिर अपना जो प्लान है या जो आउटलुक है ज़िंदगी का या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, उसको चेंज करते हैं। तो आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? Zia, for me, success is a journey. It's not a destination. The success ये जो है, मतलब you need to aim high, to chase your, we need to aim high and dream big. तो उसके लिए कि आप भाग के अपने ड्रीम को चेस कर सकें। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं समझती हूँ कि सक्सेस को ना आप मटेरियलिस्टिक चीजों से डिटरमाइन नहीं कर सकते। फॉर मी सक्सेस इज कंटेनमेंट। if you are doing something and you are happy, then you are successful. और सक्सेस जो होती है ना, वो कभी भी एक सी नहीं रहती। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आज आप सक्सेसफुल हैं किसी एक चीज के अंदर, तो उससे कल आप किसी दूसरी चीज के अंदर सक्सेसफुल हो। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, और डेफिनेटली यू नीड टू एम हाई और यू नीड टू चेज योर ड्रीम्स। बट ये हमेशा आपको याद रखना है कि आपने कहीं पे रुकना नहीं है। अगर आप ये समझें कि आपने जो आपको अचीव करना था वो आपने अचीव कर लिया, तो वहीं पे आपकी सक्सेस जो है वो खत्म हो जाएगी। यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू नीड टू कीप लर्निंग। वो जैसे है ना कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि आज मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है। अब आप देख रहे हैं कि हम कितनी ज्यादा तेजी से वर्ल्ड चेंज हो रही है। एवरी डे यू नीड टू लर्न अ न्यू स्किल, एक नई चीज आ जाती है आपके। तो अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आपकी जर्नी जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। यू नीड टू कैरी ऑन एंड यू नीड टू चेज योर ड्रीम्स, और हमेशा आपके ख्वाब बदलते रहना चाहिए और आपको उनको चेज करते रहना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात कही तहमीना, थैंक यू सो मच आपका। बहुत ही ज़बरदस्त आपने शेयर की हमसे सारी जर्नी अपनी भी। मुझे जहाँ तक जर्नी का जिक्र हो रहा है, सफ़र का जिक्र हो रहा है, कामयाबी का जिक्र हो रहा है, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि इंस्टा फूड्स जो आपका अपना बिजनेस है, इसका आगाज़ कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से अब तक इसमें, इस जर्नी में आपने क्या सीखा, वो आप हमसे शेयर कीजिए। इंस्टा फूड हमने बेसिकली ये हमारा मतलब वी हैव माशाल्लाह 3 किड्स। इंस्टा फूड इज आवर 4th किड, और बल्कि हम कहेंगे कि मतलब हमारा ये 2nd किड है। हमारी बेटी के बाद फिर ये इंस्टा फूड हमने स्टार्ट किया। तो इसमें ये है कि हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों हमेशा सर्विस इंडस्ट्री में थे, और जब ये रिसेशन आया तो उसके बाद वी हैव डिसाइडेड कि वी शुड गो फॉर अ डिफरेंट बिजनेस जो कि टेंजिबल बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो। तो उस वक्त फिर हमने वो लॉन्ग, मतलब लंबी बात मैं नहीं करना चाहूंगी, बहरहाल ये कि हम फूड इंडस्ट्री की तरफ आए और हमने ये डिसाइड किया कि हम फूड इंडस्ट्री हम लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने स्टार्ट किया तो हमें काफी ज्यादा धोखे हुए, कुछ सेटबैक्स हुए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वही बात जो मैंने कहा, लर्निंग की। हम लोगों ने इस चीज को लर्न किया। मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए फूड सेफ्टी के ऊपर, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, और हमने ये स्टार्ट किया। हमारा पर्पस ये था कि हम ये चाहते थे कि जिस वक्त हमने 2011 में, आज से 8-9 साल पहले स्टार्ट किया, उस वक्त जंक फूड का, फास्ट फूड का बिल्कुल क्रेज था। तो उस वक्त हम लोग ये चाहते थे कि हम एक ऐसा ऑल्टरनेटिव दें हमारी फूड इंडस्ट्री को, कि जिसमें ये कि हम नेचुरल फूड सोल्यूशन लोगों को प्रोवाइड कर सकें। उस वक्त ये था कि हम चाहते थे कि हम लोगों को इस चीज की रियलाइजेशन हुई थी कि मतलब यू आर व्हाट यू ईट। तो हम चाहते थे कि हमने ये कि वी हैव स्टार्टेड विद B2B, और 2011 में हमने स्टार्ट किया। और हमने इस तरह से स्टार्ट किया कि हमने जब अपनी फैक्ट्री हमने स्टार्ट की तो सबसे पहले हमने सर्टिफिकेशन ली, फूड सेफ्टी की सारी हमने सर्टिफिकेशन ली। उसके बाद हम लोग विद इन 1 ईयर जितने भी बड़े ब्रांड्स थे उनके हम वेंडर बन गए, एंड वी हैव स्टार्टेड सप्लाइंग टू देम। और वो जैसे मैं बात कर रही थी कि वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट जर्नी था, क्योंकि जब आप बड़े ब्रांड के साथ काम करते हो तो फिर आपकी बहुत ज्यादा लर्निंग होती है।
تو اس طرح سے ہم نے وہ لرننگ کر کے ہم نے 4-5 ایئرس جو ہے ہم نے ان کے ساتھ B2B کام کیا, اور پھر 2018 کے اندر بیسکلی ہم نے پروڈکٹ کو ڈیولپ اپنے 2015 میں کر لی تھی, بٹ یہ کہ دیر واز سم پرابلمس, پرسنل پرابلمس اور کچھ پرابلمس اس طرح کی ہوئی. تو پھر ہم نے 2018 میں اپنا برانڈ لانچ کیا. پاکستان کا پہلا برانڈ تھا 100% نیچرل فوڈ پاؤڈرز. یہ ہم 100% نیچرل فوڈ پاؤڈرز ہیں جو کہ بیسکلی اگین کی کنوینئنس فوڈ ہے بٹ ہیلدی ہے. اور الحمدللہ اب 2018 سے ہم نے اسٹارٹ کر کے اب لاسٹ ایئر 2019 کے اندر وی ہیو بین سلیکٹڈ ان ون آف دی ٹاپ ایکسیلیٹر ان کینیڈا اور پاکستان اسٹارٹ اپ ویزا کیٹیگری میں. اینڈ دس واز پاکستان فرسٹ بزنس ٹو بی ایکسیپٹڈ ان اینی کینیڈین ایکسیلیٹر. یقین ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور ابھی 2020 جنوری کے اندر جب میں کینیڈا میں تھی تو ہم نے انسٹا فوڈ لمیٹڈ کینیڈا بھی انکارپوریٹ کر لی ہے. اور اب یہ کہ جیسے ہی انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو ہم لوگ ایکسپورٹ اپنی اسٹارٹ کر دیں گے. اور اس میں بھی کینیڈا میں کمپنی فارم کرنے میں بھی جو بیچ میں بیسکلی بیک اپ دی مائنڈ یہی ہے کہ وی ول بی ایکسپورٹنگ فرام پاکستان. ہم یہاں سے سیمی پروسیس فوڈ سارا ایکسپورٹ کریں گے ٹو کینیڈا, اور فرام کینیڈا ول بی ایکسپورٹنگ ٹو آل اوور دی ورلڈ. اور وہ ساری پریپریشن ہماری ہو چکی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ مطلب پرپز یہی ہے اور ایم یہی ہے کہ ہم پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کریں, لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان میں بھی سے بھی آپ کو ہائی کوالٹی فوڈ مل سکتا ہے. زبردست, ماشاء اللہ, گریٹ اچیومنٹ. آئی وڈ سے کہ گریٹ اچیومنٹس اینڈ آنورڈز اینڈ اپورڈ ان شاء اللہ. اچھا تہمینہ, یہ بتائیے کہ آپ ہماری خواتین کے لیے, جو ہماری پاکستانی خواتین ہیں, ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بزنس میں ہوں یا وہ فری لانسرز ہوں یا ہماری کمیونٹی میں ہوں, ساری خواتین کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ بلیو ان یور سیلف, اسکائی از دا لمٹ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مطلب آئی ہیو اے ویری ہمبل بگننگ, مگر میں یہ سمجھتی ہوں آئی آلویز ایم ہائی. اور ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گی کہ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں, جسٹ بلیو ان یور سیلف اینڈ ہیو فیتھ. پریئرز ڈو میریکلز. آپ جو بھی کرنا چاہتی ہیں, جو کرنا چاہتی ہیں آپ کر سکتی ہیں, اچیو کر سکتی ہیں. ایم ہائی اینڈ بلیو ان یور سیلف اینڈ یو کین ڈو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ انشاءاللہ. انشاءاللہ. آج کا میرا بھی میسج یہی ہے کہ سارے فرائض کے ساتھ جو آپ کے اوپر ہیں, آپ ایک اچھی ماں ہیں, ایک اچھی بیٹی ہیں, بہن ہیں, بیوی ہیں, ان تمام فرائض کو پورا کرتے ہوئے یہ ضرور سوچئے کہ آپ کی اپنی بھی ایک انڈیویجول پرسنالٹی ہے, آپ کے اندر بھی کچھ ٹیلنٹس ہیں, آپ کی اپنی ہابیز ہیں, کچھ لائکس ہیں, آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھیں. تو ان تمام فرائض کے ساتھ اپنے ٹائم مینجمنٹ اس طرح سے کیجئے کہ آپ ان ٹیلنٹ کو جو آپ کے اندر ہیں اس کو بھی پالش کر سکیں, تاکہ آگے جا کے آپ کو زندگی میں ایک سیلف سیٹسفیکشن اور اچیومنٹ ضرور حاصل ہو, اور آپ کو لگے کہ آپ نے بھی دنیا میں ان تمام فرائض کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی کچھ کیا ہے. تھینک یو سو مچ تہمینہ آج ہمیں جوائن کرنے کا, اور آپ سب لوگوں کا بھی جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. امید ہے کہ آج کی اس ایپیسوڈ سے بہت کچھ ہم سب نے سیکھا ہوگا, اور انشاءاللہ اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اس پہ عمل بھی کریں گے, اپنی پروفیشنل لائف میں بھی اس پہ عمل کریں گے, اور آگے بڑھنے کی جستجو جو ہے وہ ہماری جاری رہے گی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ایک اور سیلیبریٹی انٹرپرینور کے ساتھ ہم دوبارہ آئیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. تھینک یو سو مچ ونس اگین تہمینہ, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اوکے, اللہ حافظ.